جو خاص اس دن کی مجلس کے عنوان سے متعلق ہوتی ہے۔ پہلی آیت سورہ روم کی آیت ہے، جس کے اندر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آخر اللہ نے یہ رشتہ ازدواج، یہ شادی کا رشتہ کیوں قائم کیا، کیوں بنایا، خلق لکم۔ اور دوسری آیت سورہ مبارکہ توبہ کی آخری 2 آیتوں میں سے ایک ہے، اور یہ وہی آیت ہے کہ جسے شہزادی کونین نے خطبہ فدق میں اپنے بابا کی فضیلت بیان کرتے ہوئے پورے قرآن میں سے منتخب کیا۔ قرآن کریم جگہ جگہ پیغمبر اسلام کی فضیلتیں بیان کر رہا ہے، پیغمبر اسلام کے مشن کو بیان کر رہا ہے، ذکر رسالت کیا جا رہا، لیکن خطبہ فدق میں جب شہزادی کونین نے اس پورے قرآن میں سے اپنے بابا کے حوالے سے کسی آیت کو منتخب کیا تو وہ یہی آیت ہے، ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، اے انسانوں جانو کہ میں کون ہوں، میں فاطمہ ہوں بنت محمد، رسول کی بیٹی ہوں۔ اور رسول کون ہے؟ اب اس کے بعد قد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس، اب یہ آیت آج کی مجلس میں اس کی تشریح و تفصیل بہت دیر کے بعد آئے گی، لیکن یہ طریقہ کار ہے، اس کے اعتبار سے برکت لینے کے لیے ترجمہ بھی سن لیجیے۔ قد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک رسول آیا، عزیز علیہ ما عنتم، اور جب تم کسی مصیبت میں یا پریشانی میں یا زحمت میں پڑتے ہو تو یہ اس کے لیے بڑا گراں ہے، تمہاری پریشانی کی وجہ سے وہ رسول پریشان ہو جاتا، حریص علیکم، جو آج کی مجلس کا عنوان بنے گا، اور وہ تمہارے بارے میں انتہائی حریص ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، صاحبان ایمان کے لیے وہ مہربان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ بات جو کل کی جا رہی تھی، پہلے اس سے اس سلسلہ میں لایا جائے۔ اچھا، پھر ایک مرتبہ میں کل کی مجلس کے آخری جملے کو دہرا دوں، اور وہ یہ کہ یقیناً ہمارے پاس مرجعیت کا ایک بہت ہی بہترین اور اچھا نظام ہے، ایسے مراجع پروردگار عالم نے ہم کو عطا کیے ہیں کہ دوسری قوموں کو ایسے امام بھی نہیں ملے، ان کی کتابیں بھی صاحبان ایمان کے ہاتھ میں، لیکن جو ہمارے مذہب کی بنیاد، جو ہمارے مذہب کا ایک اساسی عقیدہ کہ کبھی بھی کوئی کتاب کافی نہیں ہوتی، وہ یقیناً ہے تو قرآن کے حوالے سے، لیکن آج کل کے ماحول کو دیکھتے ہوئے دین اور شریعت کے عنوان پہ جو کتابیں ہیں ان کے لیے بھی یہی جملہ، جو کل میں ایک بات آخر میں کہہ رہا تھا کہ بعض لوگوں کی ایک عادت، کتاب کھولی، قرآن کی آیت پڑھی تو قرآن میں یہ لکھا، حتیٰ جو آج کا ایک بہت ہی زیادہ فتنہ پیدا کرنے والا مسئلہ جو مجھے آج بیان کرنا تھا، لیکن چونکہ شہادت کی تاریخیں اتنی قریب آ چکی، بلکہ بعض روایت کے مطابق آج شہادت ہی کی رات، اس لیے اب یہ پرسوں کی مجلس میں بات جائے گی، لیکن فتنہ پیدا کرنے والے مسئلوں میں سے ایک مسئلہ خمس کا انکار بھی ہے، اور جو میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ شاید ہی کہیں دنیا میں آپ کو شہزادی کے حوالے سے مجالس کا سلسلہ ملے اور اس کے اندر حجاب کا تذکرہ نہ ہو، عورت کی ذمہ داریوں کا تذکرہ نہ اور خمس کا تذکرہ نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا، لیکن بڑی شدت کے ساتھ جو آج ایک موومنٹ چل رہا ہے جس میں انکار خمس کیا جا رہا، تو جو لوگ جان بوجھ کے یہ سارا سلسلہ چلا رہے ہیں ان کو چھوڑیے، لیکن جو بعض بھولے بھالے مومنین اس گمراہی میں مبتلا ہو رہے ہیں، اس کی ایک دلیل بھی قرآن ہے کہ بھئی وہ قرآن کھولتے ہیں، اس میں خمس کی جو آیت نظر آتی اس کے اعتبار سے وہ یہ کہتے ہیں کہ خمس تو خالی مال غنیمت پر، ہم نے خود قرآن میں دیکھا، ہم نے خود ترجمہ دیکھا، لکھا ہے کہ مال غنیمت پہ خمس دینا، یہ آج کا موضوع نہیں، یہ تو جو ایک بڑی خرابی ہماری قوم میں آج کل پھیلتی جا رہی ہے اس کے حوالے سے ایک مثال ہے، اور وہ یہ کہ کوئی بھی آپ نے مذہبی کتاب اٹھائی، قرآن کی آیت نظر آ گئی، آپ نے خود اپنی آنکھوں سے آیت دیکھی ہے، کوئی سنی سنائی بات نہیں، اب آپ کے ذہن میں یہ خیال ضرور آئے گا، گرچہ یہ خیال شیطان پیدا کر رہا ہے لیکن آئے گا کہ میں فلاں عالم کی مجلس کو مانوں کہ میں اللہ کے کلام قرآن کو مانوں۔ آپ نے کوئی حدیث کی کتاب اٹھائی،
اور اس کے اندر امام کا یا رسول کا کوئی فرمان نظر آ گیا، جیسا کہ اکثر لوگ تقلید یا مرجعیت کے حوالے سے کبھی چڑھ کے ایک بات بھی کہتے ہیں، یہ ہم نے کہا جی فلاں مجتہد نے یہ فرمایا، کہتے چھوڑیے یہ بتائیے چھٹے امام نے کیا فرمایا۔ تو اب آپ کے سامنے کتاب میں چھٹے امام کی ایک حدیث آ گئی، آپ اس کو سنیں گے، یا جو اس امام بارگاہ میں مجھ جیسے طالب علم کی تقریر میں ایک بات آپ نے سنی اس کو آپ توجہ دیں گے۔ لیکن جو کل بات بیان کی گئی تھی کہ پہلا تو اس کے اندر اصول ہی یہی ہے کہ قرآن کی ایک آیت ہو یا امام کی ایک حدیث، بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ مکمل مسئلہ ایک ہی جگہ بتایا جائے۔ حتیٰ قرآن ایک مسئلے کو ٹکڑے ٹکڑوں میں بیان کرتا ہے، اس کی مصلحت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، یہ تو جب کبھی تفسیر قرآن کا سلسلہ اس میں بیان کیا جائے گا، لیکن یہ طے شدہ بات۔ گرچہ آج سے 20 سال پہلے 25 سال پہلے ہمارے ممبروں سے اس کی مثالیں بھی دی جاتی تھی، لیکن لوگ بھول گئے کہ اسلام کی اہم ترین عبادت جو ہماری آج کی مجلس کا ایک حصہ بننے والی نماز، وہ آپ کو ایک نماز آپ کو قرآن میں کہیں ایک جگہ نہیں ملے گی، ملے گی پوری نماز لیکن ٹکڑے ٹکڑے ہو کر۔ کہیں پہ تذکرہ ہوگا کہ نماز میں قرأت کرنا ہے یعنی الحمد پڑھنا، کہیں پہ تذکرہ ہوگا رکوع کرنا ہے، کہیں پہ تذکرہ ہوگا سجدہ کرنا، لیکن ایک آیت یا چند آیتیں ایک ساتھ ملا کر قرآن نماز جیسی اہم عبادت کو بھی بیان کرنے کو تیار نہیں۔ حج، روزہ، یہ سارے اہم جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اس میں بھی قرآن کا طریقہ کار نہیں۔ چنانچہ ایک آیت یا ایک حدیث اس کے اوپر اکتفا نہیں کی جا سکتی قرآن اور حدیث کے حوالے سے، تو مجتہد کی کتاب میں بھی یہ مسئلہ ہوتا۔ اب جیسا کہ کل میں ایک جملہ کہہ رہا تھا کہ بعض لوگ زیادہ پڑھ گئے، اتنے زیادہ کہ اگر اس وقت واقعاً رسول اور امام ان کے سامنے ہوتے تو ان کو بھی وہ شریعت سکھانے لگتے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ ہم کوئی واقعہ پڑھ رہے ہوتے، لوگ کہتے ہیں لیکن مولانا، اب دیکھیں یہ بالکل الٹے دوسری فکر ہے۔ ایک وہ کہ جس نے ایک واقعہ پڑھا اس نے کہا نہ اب ہم کسی مرجع کو مانیں گے، نہ اب ہم کسی مجتہد کو مانیں گے، نہ ہم کسی توضیح المسائل کو مانیں گے، نہ ہم کسی کتاب کو۔ ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا، ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے کہ حدیث کیا کہہ رہی۔ ایک بالکل الٹا مسئلہ، وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سیرت امام میں آپ نے جو واقعہ پڑھا ہم نہیں مانتے اس واقعے کو، اس لیے کہ توضیح المسائل میں یا تحفۃ العوام میں کچھ اور لکھا ہوا۔ نہ یہ فکر صحیح ہے، نہ وہ فکر صحیح ہے، اور نہ ہی آج کی مجلس میں اس کو تفصیل میں بیان کرنے کا موقع ہے، لیکن صرف میں اشارتاً بات کر رہا ہوں۔ مثلا چھوٹی سی بات، سوال اسی عنوان سے جو 2 دن سے چل رہا، اور وہ یہ ہے کہ اہل بیت کے گھر میں فاقے ہیں، اور چونکہ روایتیں اتنی مشہور ہیں کہ میں نے اس دفعہ کی مجالس میں وہ روایتیں نہیں پڑھی، ورنہ ہر ایک کو معلوم ہے مقداد کا واقعہ، ہر ایک کو پتہ ہے عمار یاسر کا واقعہ، ہر ایک کو معلوم ہے شہزادی کا اپنی چادر کو گروی رکھ کے ان فقیروں کو کھلانے کا واقعہ ہر ایک کو پتہ، اور یہ ایک سلسلہ ہے واقعات کا۔ اس کے اندر برابر سے یہ روایتیں بھی آتی کہ مولا کے پاس ظاہری اعتبار سے، حقیقی اعتبار سے تو امام ہر وقت اس کائنات کے حکمران اور حاکم ہیں، لیکن ظاہری اعتبار سے بھی، ظاہری اعتبار ہم اس وقت کہتے ہیں جب کسی غیر معتقد سے بحث ہو، وہ نہیں مانتا علی کو، وہ کہے گا یہ تو آپ کا عقیدہ، ہم تو نہیں مانتے، لیکن جب وہ واقعات آ جائیں جس میں وہ بھی انکار نہیں کر سکے کہ علی کے پاس دولت آئی۔ اگر ہم نے وہ واقعہ پڑھا کہ علی نے اشارہ کیا فضہ کی آنکھوں کے سامنے اور ایک مرتبہ سونے کا بہتا ہوا دریا نظر آیا، ہم مانیں گے، وہ اعتراض کرے گا۔ لیکن اگر ہم نے یہ پڑھا کہ خیبر کی جنگ سے واپسی پر جب سارے مسلمان لدے پھندے آ رہے ہیں تو علی نہیں، لیکن گھر میں داخل ہوئے تو خالی ہاتھ، یہ سارے واقعات اس لیے کہ آپ میں سے ہر ایک جانتا ہے اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں، فوراً اعتراض کر دیا چھٹ سے کہ یہ کیسے ہو سکتا۔ شریعت، تحفۃ العوام، توضیح المسائل، فلاں فقہی کتاب، اس کے اندر تو یہ لکھا کہ بیوی اور بچوں کو فاقے کرا کر آپ باہر جا کے کسی کو نہیں کھلا سکتے، یہ واجبات میں سے شامل ہے، وہ چیریٹی اور صدقہ اور خیرات مستحبات میں سے شامل۔ اب ایک طرف وہ لوگ جنہوں نے کہا ہم نے آیت میں یہ پڑھا، اس کے آگے ہم کسی مرجع کو مانے نہ مجتہد، دوسری جانب یہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا ہم نے مجتہد کی کتاب میں یہ پڑھا اس لیے اس کے آگے مجتہد کے فتوے کے آگے نہ ہم قرآن کو مانے، نہ حدیث کو مانے، نہ سیرت کو مانے، دونوں ہی غلط، اور غلط ان معنوں میں کہ دونوں کی معلومات ادھوری،
تو خاص طور پر شہزادی کے حالات میں بہت آتا. مولانا شہزادی کا اتنا حجاب بتا رہے ہیں کیونکہ اس سال ہمارا موضوع کہ وہ خرابیاں جو چھپی ہوئی, اس لیے حجاب کے بارے میں ہم تفصیل میں نہیں گئے, لیکن اشارتاً. لیکن مثلا امام خمینی تو فرماتے ہیں عورت کا حجاب یہ, مثلا آیت اللہ سیستانی تو فرماتے ہیں عورت کا حجاب یہ, مثلا رہبر کا تو یہ فتویٰ ہے کہ عورت کا حجاب یہ, اور آپ بتاتے ہیں کہ وہ تاریخی شب میں اس طریقے سے جنازہ اٹھا اور دن کی روشنی میں بھی کبھی فاطمہ گھر سے باہر نہ نکلی. تو یہ دونوں طریقے غلط. مجتہد کی عبارت جب قرآن اور رسول یعنی اللہ اور امام کا کلام بھی خالی ایک جملے سے سمجھ میں نہیں آتا ہے, وہ ساری چیزیں جمع کرنا پڑتی. تو اسی طریقے سے مجتہدین کی عبارت کو سمجھنا بھی اتنا آسان نہیں. اب یہ جو لوگ آج کل کچھ زیادہ پڑھ گئے, اور زیادہ تر یہ ہمارے بچے اور نوجوان, زیادہ انہوں نے فقہ سیکھ لی, یہ جگہ جگہ اعتراض کرتے پھرتے کہ جی یہ آپ نے کیا پڑھ دیا. اس کے حوالے سے کل کی مجلس کے آخر میں نے وہ جملہ کہا تھا کہ کچھ چیزیں واجبات و حرام ہیں, اس کی پابندی کرنا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو واجبات میں شامل نہیں, حرام نہیں, پھر بھی اسلام نے کہا کہ اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. جس کو میں ذرا سے وقت کم تھا جلدی اس جملے کے ذریعے کہ اللہ تمہیں عدل کا بھی حکم دیتا اور احسان کا بھی حکم دیتا یہ اللہ کی طرف سے, اس کے حوالے سے میں نے سمجھانے کی کوشش کی. اب اس کو بہت ہی مختصر میں سمیٹ دوں, خاصا وقت 10 منٹ میں نے تمہید میں لے لی, اور وہ یہ کہ ہاں پہلے تو ایک حدیث سن لیجیے امام کی, اس کے بعد پھر اسی اصول کو آپ کے سامنے بیان کریں. جب کسی نے جا کے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک سوال کیا, فرزند رسول مومن بہترین طریقہ کیا ہے جس کے ذریعے اپنے آپ کو شیطان سے بچا. وہ دیکھیں یہ ہمارے کل رات کی مجلس کا آخری حصہ بنا تھا, یہ شروع کی تمہید بن رہی. شیطان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے شیطان کا طریقہ کار ایسا ہے کہ اچھوں کی سمجھ میں نہیں آتا, جو بہت ہی مختصر. اگر میں اس کی کوئی مثال دینا چاہوں, وقت کم ہے, باتیں بہت ساری ہیں. گھر کے بعد لوگوں نے مجھ سے کہا, اور چاہے ٹھیک بھی کہا, کہ مولانا شاہ اتنا وقت کم ہے بھی نہیں جتنا آپ اپنی فضول باتوں کی وجہ سے اس کو اور کم کر لیتے ہیں, لیکن بہت ہی مختصر. شیطان نے مومن کو پکڑ لی, یہ بات ہو رہی ہے بنی اسرائیل کے زمانے کی, اور کچھ ایسے حالات تھے کہ مومن کو شیطان کی ایک بات ماننا ضروری ہو گئی. تفصیلات کی ضرورت نہیں, اصل واقعے کا پیغام آپ کے سامنے. وہ ایک بات اس کو ماننا ضروری ہو گئی. اس نے اس کے سامنے 3 چیزیں رکھی. میں اختیار تمہیں دیتا ہوں کہ ان میں سے کوئی ایک چیز لے لو, یا فلاں مومن کو جا کے قتل کر کے آؤ, یا اپنے والدین کو اپنے ہاتھوں سے اچھی طرح سے مارو, اور یا پھر یہ ہے کہ شراب پی لو تھوڑی سی. اب شیطان کا طریقہ کار بتا نہیں رہا ہوں اس لیے کہ وقت نہیں ہے, شیطان موضوع بھی نہیں ہے, شیطان کی تفصیل موضوع نہیں, لیکن ایک چھوٹی سی بات. ایک کام مومن کو کرنا ہی کرنا ہے, کچھ اس طرح سے وہ شیطان کے ہاتھوں میں پھنس گیا. اب اس نے اپنے اندازے سے سوچا کہ 3 میں سے ایک کرنا ہے, تو سب سے جو اس میں چھوٹا گناہ وہ کرنا. بات صحیح ہے اپنی جگہ, لیکن یہ فیصلہ کرنا ہے کہ چھوٹا گناہ کیا ہے, یہ خود اپنی جگہ ایک بڑا مسئلہ ہے. اس نے بظاہر بہت آسان لگا, شراب کا قتل مومن یہ تو ممکن ہی نہیں ہے مجھ سے, اور والدین کو مارنا پیٹنا یہ کوئی آج کا زمانہ کوئی تھوڑی ہے, تو وہ زمانہ. اگرچہ پیغمبر کی جو حدیث ہے اس میں بیوی کے بارے میں بھی اتنی ہی سخت بات کہی گئی. ایک عجیب حدیث ہے جو ہمارے یہاں کم پڑھی جاتی ہے, اور اچھا بھی ہے کہ عورتیں کم سنیں یہ حدیث. لیکن پیغمبر کی ایک حدیث ہے نا کہ جبرائیل میرے پاس مسلسل 4 چیزوں کی اتنی سفارش کرتے رہے. پیغمبر کا ایک جملہ ہے, اس کو الفاظ کو نہ پکڑیے, ہر زبان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. پیغمبر بھی اسی انداز سے بات کریں گے. میرے دل میں خیال آیا, یہ آج ہم کو پتا ہے دل کوئی چیز نہیں ہے, دماغ کوئی چیز ہے, لیکن محاورہ وہی چلے گا جیسا پیغمبر فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر لگا کہ اللہ یہ 4 چیزیں واجب نہ کرے. اب پیغمبر کو ڈر نہیں لگتا ہے, لیکن مسئلے کی اہمیت بتانے کے لیے کہ 4 چیزیں اتنی اہم کہ جب بھی جبرائیل میرے پاس آتے تھے, کسی بھی وجہ سے آئے, 4 چیزوں کا ذکر ضرور کرتے تھے.
اور اتنی کثرت کے ساتھ کہ مجھے ڈر لگا کہ اللہ کہیں ان کو واجب تو نہیں کرنے والا. اس میں سے 3 تو آپ اکثر سنتے ہیں, اور اس لیے اکثر سنتے ہیں کہ واقعاً زیادہ حدیثوں میں 3 کا تذکرہ, لیکن ایک میں چوتھی کا بھی ذکر. کہا کہ نمبر 1 نماز شب. اتنا تذکرہ کرتے ہیں جبرائیل جب کبھی میرے پاس آتے ہیں, کہ مثلا جب آتے ہیں ضرور پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے نماز شب پڑھ لی؟ فجر کے بارے میں سوال نہیں, مغرب عشاء کے بارے میں سوال نہیں, کہ مجھے ڈر لگا کہ کہیں میری امت پر نماز شب واجب نہ ہونے پائے. دوسری چیز یہ کہ اتنا زیادہ جبرائیل مجھے پڑوسی کے حق کے بارے میں وصیت کرتے رہتے ہیں, نصیحت کرتے رہتے ہیں, دریافت کرتے رہتے ہیں, کہ مجھے ڈر لگا کہ کہیں یہ آیت نہ آ جائے کہ پڑوسی کا تو اتنا حق ہے کہ تمہارے ترکے اور میراث میں بھی اس کو حصہ ملے گا. اتنا زیادہ ذکر پڑوسی. اور تیسری چیز مسواک, کہ اتنا زیادہ جبرائیل کا مجھ سے سوال اور وصیت اور تاکید اور نصیحت, یہ سب انداز بیان ہے. اس کا مقصد یہ حقیقی الفاظ نہیں ہے. پیغمبر کو ضرورت ہے کوئی مسواک کی, لیکن امت کو سمجھانے کے لیے کہ مجھے ڈر لگا کہ مسواک بھی اسلام میں نماز اور وضو کی طرح واجب نہ ہو جائے. اگرچہ اسی مسواک کے حوالے سے شوہر اور بیوی کے حقوق کا بھی ایک بہت اہم نقطہ معصومین نے بیان کیا, لیکن چونکہ ہمارا عنوان شوہر اور بیوی کے حقوق نہیں, بات آ گئی تو صرف یاد دلا دیا جائے کہ امام فرماتے ہیں خالی تم ہی یہ توقع نہ کرو کہ تمہاری عورتیں تمہارے لیے اپنے آپ کو بنا کر سنوار کے سجا کے صاف ستھری رہیں. یہ توقع شروع ہوتی ہے شادی سے پہلے کہ انتہائی بشکل اور بدصورت آدمی بھی اپنے لیے ملکہ حسن چاہتا. کہا کہ اسی طرح سے عورتوں کو بھی اس بات کی توقع ہوتی, بلکہ وہ ایک جملہ جو بلعم باعور کی روایت میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں کہ بنی اسرائیل کی ساری خرابیاں جو شروع, اس کی کئی وجوہات تھی, لیکن ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کی عورتیں جو تھیں وہ پہلے بے پردہ ہوئیں, اور اس کے بعد یہ 2 مرحلوں میں شیطان کام کرتا ہے. شیطان کو کبھی جلدی نہیں ہے کسی کام کے کرنے, اگرچہ آپ کو جلدی ضرور ہوگی کہ مولانا اپنے ٹاپک پر تو آئیں, ابھی تک کہاں سے کہاں جا رہے ہیں, لیکن یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں. شیطان کو جلدی نہیں ہوتی ہم سے گناہ کرانے, بہت ٹھہر ٹھہر کے آرام سے گناہ کراتا. جس میں کسی صاحب نے ایک سوال جو کیا مجھ سے کہ مولانا یہ آپ کیا سویڈن میں پڑھ کے آ گئے کہ شراب سے زیادہ اورنج جوس خطرناک چیز ہے. اب دیکھیے جہاں نامکمل بات آتی ہے وہ یہی شیطان کی بات میں کر رہا تھا کہ شیطان مومن کو کبھی شراب کے ذریعے نہیں بہکاتا ہے, اورنج جوس کے ذریعے بہکاتا ہے. اور وہ یہاں کے لیے نہیں تھا, وہ تھا خود امریکہ اور یورپ کے لیے. کراچی میں میرے شاگردوں میں سے ایسے کہ جو ایسے پابند دین, ایسے پابند شریعت کہ زندگی میں کبھی ان کی نماز شب نہ چھوٹی ہو, اور جب میں گیا وہاں پہ تو دیکھا کہ ایسے وہ ڈرنکر اور شرابی بن چکے, اور یہاں تک کہ خود بھی ان کو پتا, یہ نہیں کہ جہالت لا علمی کی وجہ سے, یہ بھی نہیں ہے کہ آج کل کے مومنین کی طرح سے جو کٹ حجتی کرتے کہ جی اسلام میں کہاں لکھا ہے شراب حرام, بتائے کہ حرام نہیں چھوڑی جا رہی. یہ کیوں ہوا کیسے؟ کہا کہ یہ شراب اور اتنی شراب ہم کو لے کر آئے. اسی پہ میں نے جملہ اور کہا تھا, وہ بھی میں سنا دوں اگرچہ انٹرنیٹ پہ آپ نے سن لیا ہوگا, کہ جب انسان اتنا اس کا عادی بنتا, تو جیسے اس سال اردو میں کتاب چھپی ہے, ایک صاحب نے اپنی آپ بیتی لکھی ہے, اشواق نقوی صاحب. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ میں حج پہ گیا اور بہت تھکا دینے والا حج تھا اور بہت تکلیف دہ حج تھا. چنانچہ حج سے آگے پہلا کام میں نے کیا کہ 3 دن تک اتنی شراب پی کہ بالکل آرام سے ریلیکس ہو گیا, ساری تھکن اتر گئی. حج کر کے آ رہے ہیں اور باقاعدہ لکھ بھی رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ایسے گناہ بہت لوگ کرتے ہیں, لیکن کتنا حوصلہ اور ہمت چاہیے اس آدمی کے لیے. تو اب یہ ایک ایسے شرابی نظر آئے مجھے جو پابند نماز شب تھے. میں نے پوچھا بھائی تم پہ کیا گزری کہ تم بنے شرابی اور ایسے شرابی؟ ان کے یہ جملے تھے کہ مولانا یہ اورنج جوس ہم اس کو دعائیں دیتے. شیطان کا طریقہ کار آہستہ آہستہ بہت ہی پیار سے محبت سے بہلا اور پھسلا کے آپ کو گناہ کے راستے پہ لائے گا. چنانچہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم گئے وہاں پہ پڑھنے کے لیے گئے تھے یونیورسٹی. اب وہاں پہ یہ ہے کہ بہت سارے ہلے گلے ہوتے ہیں ینگسٹر کے, یوتھ کے, اور اس کے بعد ہر سیمسٹر کے ختم ہونے پہ ایک پارٹی ہوتی ہے, اور کرسمس پہ ایک پارٹی ہوتی ہے, اور نیو ایئر پہ ایک پارٹی ہوتی ہے. جو ایجوکیشن لائف ہے اس میں تو چیزیں بہت زیادہ ہوتی رہتی. کہا کہ ہم کو بھی بلایا جاتا ہے.
یہاں آپ کے یہاں بھی ہوتا ہوگا کہ معلوم ہے اسکول میں یا کالج میں سال میں ایگزام وغیرہ ہوگا، اس کے بعد ایک پارٹی دی جا رہی، جی وہ بھائی ہمارے سارے کلاس فیلوز ہیں، وہاں جانا تو پڑے گا، چاہے اس کے اندر میوزک ہو، چاہے اس میں ڈانس ہو، چاہے اس میں مس گیدرنگ ہو، اور یہ یورپ اور امریکہ ہے تو چاہے اس میں شراب بلائے گا، لیکن کتنے احترام کے ساتھ بلایا گیا کہ آدمی آ گیا ان کے اس میں، تو ہمیں بتائے تو مسلمان، اور ہمیں معلوم ہے کہ مسلمان کبھی شراب نہیں پیتا. وی ریسپیکٹ یور ریلیجن، ہم احترام کرتے ہیں تمہارے مذہب کا، کیونکہ تم ایک پریکٹسنگ مسلمان آؤ، ہم تمہیں حرام کی طرف نہیں لے جائیں گے. تمہارے لیے ہم نے اسپیشل ارینجمنٹ کیا ہے کہ سب جب شراب پیئیں گے کرسمس میں تمہارے لیے اورنج جوس آئے گا. اب تو اور آدمی خوشی سے بھول گیا کہ اتنا میرا احترام کیا جا رہا، اتنی میری تقوی اور عبادت کی دھوم مچ گئی کہ پوری پارٹی میں اسپیشل ارینجمنٹ میرے لیے کیا جا رہا ہے حلال چیز. کہ ہم نے گھر والوں کو لکھا بھی کہ دیکھیے ہم یہاں دین پہ عمل کر رہے ہیں، اس کا اتنا اثر ہو رہا ہے کافروں کے دل پر کہ ہمارے لیے پوری پارٹی سے ہٹ کے اورنج جوس لایا جا رہا، مگر وہی اورنج جوس تو غضب کا اورنج جوس ہے. شیطان پتا ہے کہ اسے ایک متقی اور پرہیزگار مومن کو شراب نہیں پلوا سکتے. شراب کے دسترخوان پہ لا کے بٹھا دو، بعد میں یہ خود ہی شراب پینے لگے. تبھی شریعت یہ نہیں کہتی ہے کہ شراب پینا حرام ہے، وہ کہتی ہے کہ اس دسترخوان پر بھی بیٹھنا حرام ہے جہاں شراب پی جا رہی ہو، چاہے تم نہ پی رہے. تمام مراجع کا متفقہ فتویٰ. لیکن ایک دفعہ آ کے بیٹھ گئے، چاہے اورنج جوس کی چسکیاں لے رہے ہو، لیکن یہی اورنج جوس تمہیں لے جائے گا شراب پر. اگر یہ کہا جائے گا جی نہیں یہاں خالی شرابی شراب ہے، ہم آپ کے لیے بھی اسپیشل ارینجمنٹ نہیں کر سکتے، یہ جاتا ہی نہیں اس پارٹی، بچ جاتا ہی. تو یہ شیطان کا طریقہ کار. جب اس مومن سے کہا کہ 3 میں سے ایک کام کرنا، اس نے سوچا کہ سب سے آسان شراب لگ رہی، چنانچہ اس نے کہا مجھے شراب پینا. شیطان کے شاگرد پریشان ہوئے کہ استاد یہ تو بچ نکلا ہمارے ہاتھ سے، بہت چھوٹا گناہ کر رہا. وہ شیطان بہت ہی تجربے کار آدمی کو تو نہیں کہہ سکتا، وہ آدم کی اولاد کو تھوڑی، بہت ہی تجربے کار مخلوق کا نام. مسکرا کے کہا بھائی یہی تو میں چاہتا تھا کہ چھوٹا والا گناہ کرے. نتیجہ کیا ہوا؟ بہت مختصر، اس لیے کہ 25 میں کس چیز میں گزر گا میں تو خود حیران ہوں. شراب پی، شراب پینے کے بعد جو نشے کے عالم میں ماں نے کوئی بات کہہ دی جو ناگوار گزرے، اٹھا کے ماں کی پٹائی کرنے لگا. شرابی ہے نا، وہ سوچ سمجھ کے نہیں کر رہا. اور جس وقت ایک برابر کے اس مومن پڑوسی نے دخل دیا تو شراب کے عالم میں تو ہے، اٹھا کے تلوار اس کو قتل کر دی. کہا یہ سمجھ کر کہ قتل والدین کی پٹائی اور شراب میں سب سے چھوٹا یہ تھا. شیطان کا طریقہ کار. چنانچہ بہت آدمی کو ہر وقت الرٹ اور ہوشیار ہو کے بیٹھنا. وہ کبھی کبھار ہم سے بہت چھوٹا گناہ کروائے گا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ ہم کو یہاں سے کہاں لے جائے گا. اورنج جوس سے ہمیں شرابی بنانا چاہتا ہے کہ حج بھی ہم بغیر شراب کے نہ کر سکیں. اب امام سے پوچھا گیا تو مولا پھر اپنے آپ کو شیطان سے بچائیں کیسے؟ بہترین طریقہ کیا ہے شیطان سے بچانے کا؟ امام نے اچھا یہ بھی میں بتا دوں کہ اس قسم کی ہمارے پاس 2 حدیث ہیں. پہلے میں نے اس وقت 6 امام کی حدیث پڑھی، اس کے فوراً بعد 5ویں امام کی حدیث پڑھ کے اپنے اصل موضوع پہ آؤں. امام نے اس وقت جواب دیا شیطان سے بچنے کا بہترین طریقہ مومن کے لیے جو اللہ نے ہتھیار بنا کے دیا وہ یہ ہے کہ مستحبات اور مکروہات کی پابندی کرتا رہے. ٹھیک ہے، راوی نے بھی سن لیا، توجہ بھی نہیں کہا. اور یہ بھی بتا دیجیے کہ شیطان کے لیے مومن کو اپنا نشانہ بنانے کے لیے سب سے بہترین ہتھیار کیا؟ تو مومن کیسے بچا؟ اب شیطان کے پاس کیا چیز ہے جس سے وہ مومن کو بڑی آسانی سے بہکا دیتا، گمراہ کر دیتا؟ شراب نہیں آئی، زنا نہیں آئے گا، غنا نہیں آئے گا، گناہ نہیں آئے گا. امام نے کیا جواب دیا؟ کہا مستحبات و مکروہات. اب راوی چونکا، گھبرا کے کہا مولا کیا مجھے سننے میں کوئی دھوکہ ہوا ہے؟ ابھی جب میں نے پوچھا کہ مومن اپنے آپ کو شیطان سے کیسے بچائے، بہترین طریقہ کیا، آپ نے فرمایا مستحبات و مکروہات. لیکن جب میں نے کہا شیطان کے لیے بہترین ہتھیار کیا جس سے مومن کا شکار کر، ذرا بھی اگر دین کی اہمیت کو سمجھنے والا مومن وہ ان چیزوں میں شیطان کی اطاعت کرے گا ہی نہیں جس کی میں نے 3-4 آج مثالیں بھی دے دی. تو امام فرماتے ہیں شیطان کے بعد بھی مومن کو بہکانے کا بہترین ہتھیار ہے مستحبات و مکروہات. چکرا کے کہا مولا یہ ایک ہی چیز آپ 2 طرح سے کیوں بتا رہے ہیں؟ تب امام نے تشریح کی جس کے الفاظ میرے.
میں یہ عرض کر دوں کہ بعین ہی الفاظ امام کے نہیں ہیں لیکن اپنے الفاظ میں امام نے فرمایا مومن اگر پہلے واجبات و حرام کا خیال کرے پھر مستحبات و مکروہات کا، اس نے شیطان کو اپنے سے گزو دور کر دیا. اور اگر مومن واجبات اور حرام کو چھوڑ کر مستحبات و مکروہات کا خیال کرے گویا وہ شیطان کے ہاتھ میں چلا گیا. اب اس کی کتنی ہی مثالیں ہیں لیکن وقت نہیں ہے، بہت چھوٹی سی مثال دے دوں. شب قدر کے اعمال کی اتنی فضیلت و اہمیت بتائی جاتی ہے کہ جو سال میں نماز بھی نہیں پڑھتے وہ اس رات کو پہنچ جاتے. اتنا ثواب ہے، اتنی فضیلت ہے، سارا سال کی برکتیں ہیں، رزق ہے، عمر ہے، صحت ہے، کتنے مسئلے حل ہو رہے ہیں. فجر کی نماز قضا کر کے یہ آدمی عید کی نماز میں پہنچ رہا، تھوڑا بہت اس کو خیال ہے تو اس پورے مجمع میں ذرا فجر کی قضا بھی پڑھ رہا، لیکن سارے سال کی بات ہو رہی. اب یہ بہترین شکار ہے اس وقت شیطان کے ہاتھ. واجب پہلے ہے، مستحب بعد میں. کتنے ہی لوگ آپ کو ایسا ملیں گے رمضان کے روزے نہیں رکھتے، 13 رجب کا روزہ رکھنا، 18 ذی کا روزہ رکھنا، اتنی فضیلت اس کے ساتھ بتائی گئی. آگے ایک بہت ڈرتے ڈرتے ایک مثال دے رہا ہوں، جو میری نیت نہیں ہے وہ بھی لوگ میرے اوپر الزام لگا دیں گے لیکن خیر کوئی بات نہیں. وہ یہ کہ آج کل میں نے بہت زیادہ ایک رواج دیکھا خصوصاً آپ کے اس خطے میں، بہت کثرت کے ساتھ یہ رواج، اور وہ یہ بہت اچھا رواج. اور اتفاق سے جن تاریخوں میں یہ رواج ہوتا، رواج نہیں عبادت، ان تاریخوں میں یہی ہوتا ہوں، کہیں نہ کہیں مجلس پڑھ رہا ہوں، وہ یہ کہ بڑی کثرت کے ساتھ لوگ زیارات کے لیے جا رہے ہیں. زیارات میں اگرچہ سب سے اہم زیارت کربلا کی زیارت پہ ساری زیارت ہے، قربان ہے، سب سے اہم زیارت کربلا کی، لیکن کربلا بھی ہے، پھر مشہد بھی ہے، پھر شام بھی ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ گزشتہ پتہ نہیں کتنے سالوں سے چہلم کے موقع پہ میں یہیں کہیں ہوتا ہوں اور پتہ چلا کہ مجمع بھر کے جا رہا. کیسے پتہ چلا؟ ایسے پتہ چلا کہ معلوم حال خالی پڑا ہے، کہاں گئے مومنین کا سب زیارت پہ گئے. پہلے آج سے 10 سال پہلے لوگ جو اس کا جواب دیتے تھے اس کی وجہ سے میں نے اپنی ذاکری بدل دی. پہلے لوگ کہتے جی وہ آپ کی قبر کی مجلسیں سن کے سب بھاگ گئے اپنے اپنے گھروں میں، تو اب دیکھیے میں قبر کا پڑھتا ہی کہاں، تو زیارت بہت اچھی بات. لیکن اگر کسی کی اتنی حیثیت ہے کہ اپنی پوری فیملی کو زیارت پہ لے جا رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حج کر سکتا. 5 آدمیوں کی زیارت کا خرچہ مل کے کم از کم ایک آدمی کے حج کا خرچہ تو وہ بن جاتا. اب اگر کسی پر حج واجب ہی نہیں اور وہ زیارت پہ جائے تو اس سے زیادہ فضیلت والا مومن کون؟ لیکن اگر واجب حج ہے اسے چھوڑ کے وہ زیارت پر جا رہا تو اتنی افضل ترین عبادت ہونے کے باوجود یہ شیطان کو اپنے آپ پہ خوش ہونے کا موقع عطا کر رہا. اگر کہ اس کو میں دوسرے جملے سے بھی سمجھا سکتا ہوں، اور وہ جملہ پورا ایک واقعہ ہے لیکن ضرورت نہیں، میں بڑی احتیاط کر رہا ہوں کہ اس دفعہ کی مجالس میں بہت سنے ہوئے واقعات آپ کے سامنے نہ آئیں. 1,20,000 پیغمبر اسلام کی فیس ٹو فیس زیارت کرنے والے. یقیناً روزے کی زیارت کی بھی بڑی فضیلت ہے، زری کی زیارت کی بھی بڑی فضیلت، لیکن اگر براہ راست خود آپ امام کے یا رسول کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں کیا رتبہ اور درجہ ہوگا. ہم اپنے زمانے کے امام کا اس لیے بھی انتظار کر رہے ہیں کہ امام اکیلے نہیں آئیں گے، اپنے سارے معصوم بزرگوں کے ساتھ آئیں گے، ہم سب کی زیارت کریں گے. مگر سوال یہ ہے کہ 1,20,000 جو آخری حج کے اندر میکسیمم مجمع تھا، یہ زیارت کرنے والے پیغمبر کے بعد جو آپ ان تاریخوں ہی میں مظالم سنتے رہتے ہیں، کیا حالت ہوئی ان میں سے اکثریت کا مطلب بھی چھوٹی موٹی اکثریت نہیں، 80% سے زیادہ یہ وہ ہے جو زیارت کر رہے ہیں اور مسلسل زیارت کر رہے ہیں. اور دوسری جانب ایک جوان یمن میں رہتا ہے، وہ ایسے قرنی زندگی بھر پیغمبر کی زیارت نہ کر پایا لیکن اتنے بڑے رتبے پہ پہنچا کہ ساری دنیا امام کا انتظار کرتی ہے، امام ویسے قرنی کا انتظار کرتی. جو آج کل آپ لوگ شام جا رہے ہیں تو اب تو لوگ حلب بھی جانے لگے اور جناب ویسے قرنی کے روزے کی زیارت بھی کرتے ہیں. تو یہی تو فکرہ ہے نا کہ ساری زندگی اپنے علاقے میں رہنے والا صفین کی لڑائی کے موقع پہ مولا کا پورا لشکر تیار، یا امیر المومنین چلیں.
اور اس وقت امام نے کہا ٹھہر جاؤ. کس لیے ٹھہر جائے؟ سارا لشکر آ گیا, دستہ بندی ہو گئی, جتنے علم تھے وہ تقسیم کر دیے گئے. ایک علم علی کے ہاتھ میں کہا میں اس کے علمدار کا انتظار کر رہا ہوں. اور وہ ویسے قرنی تھے جو جنگل سے اپنا گھر چھوڑ کر مولا کی خدمت میں آتے ہیں اور یہ علم ان کو دیا جاتا ہے. ان کا آنا ہے, پھر لشکر علی کا چلنا. کیوں اتنا عظیم رتبہ؟ اچھا کیوں تو خیر والدین کا مسئلہ, لیکن ساری زندگی زیارت نہیں کی اور اس کے بعد اتنے بڑے رتبے پہ پہنچ گئے کہ عالم اسلام کی کتابوں میں ہے کہ حضرت عمر اکثر کہا کرتے تھے اے اویس میرے حق میں دعا کرو, میں تمہاری دعا کا محتاج ہوں. خدمت رسول میں رہنے والا اس سے کہہ رہا ہے جو کبھی رسول کے پاس نہیں آیا, کیونکہ انہوں نے مستحب زیارت کو قربان کیا واجب خدمت والدین پر. والدین کی خدمت واجب ہے, رسول کی زیارت سنت ہے. کا واجب پہلے اور سنت بعد میں. یہی مسئلہ میں جو حج کی مثال دے رہا تھا. اور ایک چھوٹا سا مسئلہ شرعی سن لیجئے. گھر کے میں پہلے مجالس میں مسئلے بہت پڑھا کرتا تھا, لیکن چونکہ یہاں پہ میں 1 گھنٹے سے زیادہ مجلس نہیں پڑھ پا رہا ہوں اس لیے. لیکن ایک چھوٹا, جس پر زندگی میں کبھی حج واجب ہو گیا اور اس وقت اس نے لاپرواہی, غفلت, بے توجہی کی وجہ سے حج نہیں کیا اور اب وہ حج کی پوزیشن میں نہیں ہے, لیکن اس پر واجب ہے کہ چاہے, یہ لفظ چاہے جو میں کہنے جا رہا ہوں یہ ایک محاورہ, لیکن کافی حد تک صحیح محاورہ, چاہے بھیک مانگ کر اس سے حج پہ جانا پڑے مگر جانا پڑے گا. اگر ایک بار حج واجب ہو گیا اس وقت نہیں کیا. نہیں, آپ میں سے بہت سے لوگ یہ نہیں سمجھے. 2000 درہم میں بھی یہاں سے ایک زمانے میں حج ہوتا تھا, اور یہ بات تو بہت پرانی نہیں ہے کہ آپ کے باپ دادا پر دادا سکڑ دادا کی, آج سے 10 سال پہلے کی بات. اور آج اگر وہی حج 30,000 درہم کا ہو گیا, 30,000 کسی کے پاس نہیں ہے لیکن 2,000 اس وقت تھے. میں نے کہا نا کہ بہت پرانی بات نہیں ہے, 10 سال پہلے. اس وقت اس نے حج نہیں کیا, چاہے زیارت پر جانے کے لیے نہیں کیا. اب یہ حج اس پر زندگی بھر واجب ہے, چاہے ہر سال میں مہنگے سے مہنگا ہوتا چلا جائے. بھیک مانگ جائے مگر جانا واجب. گرچہ اس کے اندر تو علماء یعنی امام کی حدیثوں میں اور بھی مسئلے ہیں جو آج کل پورے اس طرح تو نہیں ہوتے, لیکن میں بطور مثال کہہ رہا ہوں کہ پہلے کا مسئلہ چاہے بھیک مانگ کر بھی جانے کا موقع نہیں تو حکم یہی ہے نا کہ جاؤ کسی مرحوم کی طرف سے اس کے وارثوں سے اجازت لے کے حج کرو, پھر 1 سال مکے میں ٹھہرو اور اگلے سال اپنا حج کرو, اس لیے کہ تمہارے پاس جانے کی حیثیت نہیں, تو ایک بار وہاں پہنچ کے اپنے آپ کو بٹھا دو. کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے وہ اچھا وقت گزار دیا اور اب واقعاً وہ اس حیثیت میں نہیں ہے لیکن حج ان پر واجب. لیکن بات ہو رہی تھی شیطان کا طریقہ واردات. جب واجبات کو چھوڑ کر مومن مستحبات کو انجام دے گا, جب حرام کر رہا ہے اور مکروہ سے اپنے آپ کو بچا رہا, اس وقت وہ گویا شیطان کے ہاتھ میں کھیل رہا. امام فرماتے یہ ایک جواب. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر مومن واجبات اور حرام کی پابندی کر رہا مگر اور زیادہ الرٹ ہے اور کہہ رہا میں اس کے ساتھ مستحبات اور مکروہات کو ایکسٹرا میں لاتا ہوں, یہ شیطان کو اپنے آپ سے فاصلے پہ رکھ لے گا. روزانہ کی تو نماز پڑھتا ہی ہے کہ میں اٹھ کے نماز شب بھی پڑھتا ہوں, تاکہ شیطان کبھی مجھے ورغلا کر, کبھی ایسا وہ بہت تھک گئے, بہت زیادہ یعنی سستی ہے, دل چاہ رہا ہے آج نماز چھوڑ دو, تو چلو نماز شب چھوڑ دو. جب کبھی سال میں 1 آدھ موقع پہ ایسا ہو, اور اگر خالی تم لمیٹڈ ہو اپنی 5 نمازوں میں, اور ایک دن شیطان نے ایک سستی اور کاہلی کی وجہ سے ایک نماز چھوڑ دو, تو فجر کی نماز چھوٹے گی. کہا یہ مستحبات اگر واجبات کے بعد ہیں تو اس سے تمہارا فائدہ یہ ہے کہ شیطان ہمیشہ تم سے ایک فاصلے پر رہے گا. کبھی اگر تمہیں کچھ قربان کرنا پڑے تو وہ مستحب یا کوئی مکروہ ایک وقت کا ہوگا. یہ شیطان کے طریقہ واردات کو امام اس طرح سمجھا رہے. اب ایک حدیث اور سنیے, اور 2 دن کی جو بات تھی اس کو مکمل کرنا ہے کیونکہ کل کی رات براہ راست شہزادی کا بیان ہوگا. ابھی تو سیرت سیدہ میرے ذہن میں ہے, آپ کے ذہن میں ہے, اشاروں کے ذریعے سے موضوع آگے بڑھ رہا. کل براہ راست ایک چھوٹی سی بات. اب ایک بار یہی 2 سوال انہی چھٹے امام کے پدر بزرگوار 5ویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے کیے گئے. یہی 2 سوال. مولا شیطان کا سب سے زیادہ مددگار اور شیطان کو خوش کرنے والا کون, اور ایک بار یہ کہ شیطان کو سب سے زیادہ ناراض کرنے والا اور تکلیف پہنچانے والا کون. شیطان کس سے سب سے زیادہ خوش اور راضی ہوتا, شیطان سب سے زیادہ کس کو دیکھ کے
جلتا ہے، بھنتا ہے، غصے میں آتا ہے، ناپسند کرتا. میں وقت کو بچانے کے لیے بجائے اس کے کہ الگ الگ حدیثیں پڑھ کے تھوڑا سا اپنے اسٹائل کے مطابق تشریح کرتا نہیں، دونوں حدیثیں ملا دی، دو الگ الگ حدیثیں. اور امام نے دونوں سوالوں کا ایک جواب دیا. عورت کہا کہ سب سے زیادہ جس سے شیطان خوش ہوتا، بلکہ شیطان کہتا قرۃ عینی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یہ عورتیں. جب تک عورت دنیا میں موجود ہے میرا مشن کبھی ناکام نہیں ہو سکتا. اتنا خوش. کبھی کہتا ہے یہ میری کمر ہے، کبھی کہتا ہے یہ میری آنکھیں. آنکھ اور کمر یہ دو چیزیں جس کے بغیر انسان اپاہج. شیطان کہتا ہے کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یعنی گویا اگر یہ عورت نہ ہو تو میں اندھا ہو جاؤں. اندھا آدمی کس کو کیا نقصان پہنچائے. اگر یہ نہ ہو تو میری کمر ٹوٹ جائے. اور پھر جب پوچھا گیا سب سے زیادہ کس سے شیطان گھبراتا، ان کا وجود ہی پسند نہیں کرتا، امام نے فرمایا عورت. کہا کہ جب عورت شیطان کو نظر آتی، شیطان کو ایسا لگتا ہے جیسے اس کا سارا مشن ناکام ہوتا چلا جا رہا، شیطان کی ساری محنتوں میں پانی پھرتا جا رہا. اور اب یہاں پہ وہ دو حدیثیں میں رسول کی بھی پڑھ دوں، ایک رسول کی اور ایک مولا کی. گھر کے مولا کی حدیث خاص سیدہ کے بارے میں ہے جس کی مزید تشریح کل ہوگی، لیکن شیطان کے دو جملے، آنکھوں کی ٹھنڈک، کمر. پیغمبر کی حدیث، اس دنیا میں جو مجھے آنکھوں کی ٹھنڈک لگتی، پیغمبر فرماتے ہیں وہ ہے عورتیں. اور مولا کی حدیث، الآن انکسر ظہری، اے فاطمہ آپ کیا دنیا سے گئی، علی کی کمر ٹوٹ کے رہ گئی. ایک طرف نبوت اور امامت کہتی ہے کہ عورت کا وجود اتنا اہم ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور میری کمر کا سہارا، اور ایک طرف شیطان یہی جملہ کہتا. اب یہ اتنی واضح بات ہے کہ اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں. اگر پیغمبر نے عورتوں کو دیکھ کر کہا اکثر الخیر فی النساء، یاد رکھو دنیا میں سب سے زیادہ، اکثر عربی میں اس کا مطلب ہے سب سے زیادہ، سب سے زیادہ خیر اگر کہیں ملے گا تو وہ عورتوں میں. اب بہت ہی مختصر ایک جملہ بتا دوں، یہ روزانہ ہم کو خیر کی افضلیت بتائی جاتی ہے، حی علی خیر العمل. خیر کیا چیز ہے؟ کہ سارا خیر، اکثر خیر، سب نے اکثر نہیں سب سے زیادہ. اردو میں اکثر کا مفہوم کچھ اور ہے، عربی میں اکثر یعنی سب سے زیادہ خیر عورتوں میں. اور دوسری جانب وہ بھی پیغمبر کی حدیث، مدینے کی بعض عورتوں کے پاس سے گزرے تو پیغمبر نے فرمایا تم دین میں بھی ناقص ہو، عقل میں بھی ناقص ہو. مگر خالی عقل میں ناقص نہیں کہا، ایک اگلا جملہ کہہ دیا جو بالکل اس کے الٹ. کہا تم تو وہ ہو کہ بڑے بڑے عقل مندوں کی عقل کو تم ختم کر دیتی ہو. جو بڑے بڑے عقل مندوں کی عقل ختم کرے وہ خود کتنا مکار اور کتنا چالاک اور کتنا فتین ہوگا. ناقص العقل ان معنوں میں نہیں ہے، ناقص العقل ان معنوں میں کہ اچھی اچھوں کو یہ عورت بہکا دیتی ہے. تو یہ ناقص العقل کیسے ہو؟ جو بڑی عقل رکھنے والی نہیں. عقل کی اسلامی تعریف پوچھا گیا مولا عقل کسے کہتے ہیں؟ کہا کہ جس کے ذریعے اللہ کی عبادت کی جائے، جنت کو حاصل کیا جائے، وہ ہے عقل. تو کہا کہ پھر وہ حاکم شام کے پاس کیا ہے؟ کہا تلکن نکرا، وہ چالاکی اور مکاری ہے، وہ عقل نہیں ہے. عورتیں ناقص العقل ہیں ان معنوں میں نہیں کہ گدی میں ان کی عقل ہے یا ایڑی میں ان کی عقل ہے، ان معنوں میں کہ اللہ کی عبادت میں سب سے بڑی رکاوٹ عورت بن جائے گی، جنت کے حاصل کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ عورت بنے گی. ورنہ ہے تو اتنی چالاک و مکار کہ بڑے بڑوں کی عقلوں کو ختم کر دے. آپ شام جاتے ہیں، جو نہیں گئے تو انشاءاللہ ضرور جائیے گا. میں اکثر کہتا ہوں جو دعا کہیں قبول نہیں ہوتی وہ زینبیہ میں قبول ہوتی. لیکن وہاں جب دمشق کی مسجد میں جائیں گے آپ تو وہاں آپ کو ایک نبی خدا جناب یحییٰ کا روضہ ملے گا، جن کے حالات بیان کرتے ہوئے کئی بار وہ حدیثیں آتی ہیں جن میں پیغمبر یا امام نے یحییٰ اور حسین کو مشابہ قرار دیا. خون ناحق جناب یحییٰ کا بہایا گیا ایک عورت کی وجہ سے، اور حسین کی اگر آپ جا کے دیکھیں تو ہندہ جگر خار. تو اب یہ عورت اچھی بھی اور بری بھی. اب کیوں کیسے، یہ تو آپ مجھ سے بہتر سمجھ رہے ہیں. اب یہاں پہ جو شیطان کا طریقہ کار وہ یہ کہ جو اچھی عورت بھی ہے اس کو اس طرح سے برا بنا رہے ہیں کہ جس کو آج کل کیبل ٹیلی ویژن کہتے ہیں. جس عورت کو شیطان کے راستے پہ نہیں چلنا، جو وہ رقاصہ کی طرح سے یحییٰ کا سر نہیں مانگتی، جو قطامہ کی طرح سے علی کا سر نہیں مانگتی، جو ہندہ جگر خار کی طرح سے اہل بیت کی دشمن نہیں ہے، جو واقعاً پیغمبر کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور امام کی کمر کا سہارا بننا چاہتی،
اس کی خواہش یہ ہے کہ میں دین کی یہ خدمت کروں. کیبل ٹیلی ویژن اور ڈش اینٹینا. کسی نے کہا مولانا یہاں ڈش اینٹینا کا لفظ زیادہ اچھا نہیں سمجھا جاتا, کیبل آپ کہیے. چلیں آپ کیبل سمجھ لیجیے, یہ ڈش اینٹینا سمجھ لیجیے, یہ میڈیا سمجھ لیجیے, یہ انٹرنیٹ سمجھ لیجیے. یہ ہے وہ چیز جو آج شیطان کے سب سے زیادہ مقصد کو پورا کر رہا, کیونکہ یہی وہ ہے جس کی ظاہری خرابیاں میں نہیں بتاؤں گا, وہ میرا موضوع نہیں ہے کہ شراب اور بے حجابی اور مکس گیدرنگ وہ سارے گناہ چھوڑیے, وہ آپ جانتے ہیں. اس کی وہ خرابیاں جو بظاہر گناہ نہیں ہیں, مگر پیغمبر کی معصوم کی حدیث واجبات کے بعد مستحبات کی پابندی کرو تو شیطان سے بچو, جو گناہ نہیں ہے. عورت کا جاب کرنا, عورت کا گھر سے باہر نکلنا. کل تک میں نے 2 باتیں بتائی کہ یہی کیبل کی وجہ سے ایسا ماحول بنتا کہ اب گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا, مجبوراً مرد کو پہلے حرام کمانا پڑتا, اور اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے کہ حرام کما کے بھی خرچہ پورا نہیں ہوتا, عورت کو گھر سے نکلنا پڑتا. وہ احد کے مال غنیمت کی جو میں نے مثال دی تھی کہ دولت دنیا کی خاطر, مگر اس کی جو تیسری خرابی بھی آج سن لیجیے, جو بظاہر خرابی نہیں ہے لیکن بہت بڑی خرابی, اور پھر میں اس بات کو مکمل کروں. اور وہ تیسری خرابی یہ ہے کہ اگر کوئی عورت ان 2 سے بچ بھی گئی, نہیں چاہیے اسے مال حرام اپنے گھر میں. سیدہ نے تو اس وقت شکر کا سجدہ انجام دیا جب مال حلال اور پاکیزہ ترین مال حلال مولا کے ذریعے سے گھر میں آتے آتے رک گیا. خیبر مال غنیمت سب تقسیم کر دی, اور سیدہ شکر کے سجدے میں گری. میں پریشان تھی کہ کہیں یہ درہم و دینار چاہے میدان جہاد کا تحفہ ہی کیوں نہ ہو, یہ میرے گھر میں نہ آ جائے. لیکن فرض کیجیے کہ اتنا نہ صحیح, لیکن سیدہ کی کنیز کہتی ہے مجھے مال حرام نہیں چاہیے, بچ گئی شیطان سے, گھر سے باہر مجھے نہیں نکلنا ہے. تو خود گھر میں بٹھانا تو اسلام کا مقصد نہیں. الفاظ کو نہ پکڑیں کہ گھر میں بیٹھنے سے کیا فائدہ ہوگا. جو اصل تیسری چیز آ گئی اس کی ڈش اینٹینا اور کیبل کی, وہ یہ ہے کہ گھر میں بیٹھ بھی گئی, حرام کے پیسے سے اپنے آپ کو بچا بھی لیا, یعنی شوہر سے کہا مجھے یہ نہیں چاہیے, خود گھر سے نہیں نکلی. مگر تیسری بڑی خرابی یہ کہ وقت نہیں, گھر میں بھی بیٹھی ہے, خالی بھی ہے, اور مرد بھی وقت نہیں. صبح سے شام تک کام کر کے مرد گھر میں آیا, وقت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ڈش چل رہی, اس لیے کہ کیبل چل رہا. اتنے دلچسپ پروگرام ہوتے ہیں اور اتنا زیادہ آدمی محب ہو جاتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ جس عورت کے پاس شیطان سے کے بارے میں وہ 2 باتیں تھیں, وہ بھی جب گھر میں بیٹھی تو اولاد کی تربیت جس کے لیے اسلام اس کو گھر میں بٹھا رہا, عورت کو قیدی بنا کے گھر میں نہیں بٹھا رہا, ایک مشن, ایک ذمہ داری دے کے گھر میں بٹھا رہا. پاکستان کے گورنمنٹ آفیسز میں جو آدمی اپنی سیٹ پہ بیٹھا, وہ سمجھتا ہے میرے سیٹ پہ آ کے بیٹھ جانا کافی. صاحب کہاں میٹنگ میں, صاحب کہاں بہت امپورٹنٹ میٹر ڈسکس ہو رہا, کافی پی جا رہی ہے, کرکٹ کے میچ دیکھے جا رہے ہیں اور دوستوں سے گپ شپ ہو رہی. بھائی ہم آگے سیٹ پہ بیٹھ گئے, اس مہینے کے آخر میں اپنی تنخواہ چاہیے. اصل مقصد سیٹ پہ بٹھانا نہیں ہے, کام کرنا ہے جو تمہاری ذمہ داری ہے. اب یہ ڈش اور کیبل کی تیسری خرابی ہے کہ آج لوگوں کے پاس وقت نہیں رہا. جب اولاد کے لیے وقت نہیں رہا تو خاندان والوں کے لیے کہاں وقت رہے گا. اسلام کی اہم ترین عبادتوں میں سے ایک ہے, واجبات میں شامل ہے صلہ رحم. والدین کے بارے میں تو پھر بھی لوگ ممبروں سے اتنا سنتے رہتے ہیں کہ عمل کریں کہ عمل نہ کریں. یہ پتا ہے کہ حق والدین کیا ہے, لیکن صلہ رحم اتنا ممبر سے نہیں پڑھا جاتا. پڑھا جاتا ہے, اتنا نہیں پڑھا جاتا. جبکہ والدین سے زیادہ ایک اعتبار سے صلہ رحم کا مسئلہ اہم, کیونکہ امام نے جو اس صلہ رحم کی برکتیں بتائیں, نمبر 1 یہ کہ ناگہانی موت سے محفوظ رہو گے, نمبر 2 یہ کہ اللہ تمہیں لمبی عمر دے گا, نمبر 3 یہ کہ تمہاری روزی کو بڑھاتا جائے گا برکتوں کے ساتھ, اور نمبر 4 یہ کہ تمہارا گھر بلاؤں سے محفوظ رہے گا. اس انداز کی حدیث براہ راست کبھی والدین کے لیے بھی نہیں آئی, جو آج کے سب سے بڑے مسئلے. ہر آدمی کو دیکھیے بیماری, ہر آدمی کو دیکھیے رزق کی کمی کا شکار, ہر آدمی کو دیکھیے گھر میں مصیبتوں پہ مصیبتیں آ رہی. اور امام یہ حدیث کو دونوں طریقے سے بتایا, کہا کہ قطع رحم شہروں کو اجاڑ دیتا ہے, تمہارے گھر کی کیا حیثیت. جس علاقے میں قطع رحم پورے شہر اجڑ کے رہ جاتے ہیں.
روزی سے برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں. برکت بہت اہم لفظ ہے لیکن اس کو سمجھانے کا وقت نہیں. کبھی 150 روپے میں اتنے آرام سے گزارا ہوتا تھا جتنا آج 10,000 میں نہیں ہو رہا. برکت نہیں, دولت تو بہت آ گئی. امام فرماتے ہیں صلہ رحم وہ والی حدیث جس میں جنت کی اوپننگ سیرومنی کا تذکرہ ہوا. ایک حدیث ہے نا جس میں یہ بتایا گیا جنت کی اوپننگ کیسے ہو. اس میں بھی والدین کا ذکر نہیں ہے, صلہ رحمی کا ذکر ہے. اب والدین کے رتبے کو میں کم نہیں کر رہا ہوں, تو پیغمبر کی اتنی حدیث کافی ہے کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا والدین کا آنکھ. لیکن صلہ رحم کے بارے میں وہ جنت کا جس دن افتتاح ہوا, لما خلق اللہ عز وجل الجنہ, جو اکثر میں حدیث پڑھتا ہوں, جب اللہ نے جنت کو بنایا تو جنت نے اپنے آپ کو دیکھا, خود مسکرا دی اور اپنے آپ کو دیکھ کر کہا کتنا خوش قسمت ہے سعادہ من یدخلنی, جو میرے اندر داخل کیا جائے گا. سعادہ, عیدن سعیدہ, سعید, کتنا خوش قسمت, کتنا مبارک ہے وہ آدمی جو مجھ میں داخل ہوگا. جنت اپنے آپ کو دیکھ رہی ہے. اور جیسے ہی جنت کا جملہ سنا, نہ صرف یہ کہ اللہ نے اعلان کیا بلکہ قسم کھا کے اعلان کیا, وہ عزتی و جلالی, میری عزت و جلال کی قسم سب تجھ میں آ سکتے ہیں, آٹھ نہیں آئیں گے. اور ان آٹھ میں ہے ولا قاطع الرحم, اور رشتہ دار کا حق کاٹنے والا وہ تیرے اندر داخل نہیں ہوگا. یہ قطع رحم, اس کے اپنے فائدے کیا ہیں وہ ابھی وقت ملا تو آج ہی کی مجلس میں آ رہے ہیں. یہ خالی ایک عام سی نیکی نہیں ہے, اس کا ایک بہت بڑا مقصد ہے اسلام میں, قطع رحمی اور صلہ رحمی. لیکن ڈش اینٹینا اور کیبل, اس کا سب سے بڑا نقصان یہ بھی وقت نہیں. جو کچھ بھی نہیں کرتا اس کے بعد بھی وقت نہیں. کس بات کے لیے وقت نہیں؟ کیا یہ دیکھنے کے لیے کہ اس وقت عالم اسلام کے کیا پرابلم ہے, اس کی وجہ سے وہ بیٹھا ہوا ہے وہاں جڑ کے ٹی وی کے سامنے؟ کیا یہ دیکھ رہا ہے کہ مومنین کرام پہ کیا کیا ظلم ہو رہے ہیں اس لیے اتنا محو ہے کہ اس کے بعد نہیں؟ وہ دیکھ رہا ہے اس ساس نے اس بہو کے ساتھ کیا جو کبھی بہو تھی, اور اس بہو نے ساس کے ساتھ کیا کیا اور کیا کرنے والی. وہ فلاں خاتون جو اپنے شوہر کے گھر سے بھاگ کر کسی کے ساتھ بغیر شادی کی زندگی رہ رہی ہے, جو ایک عام سی بات بنا دی, عام سا ماحول بنا دیا. بغیر نکاح کے وہ حاملہ اور پیگنٹ ہے اور وہ باقاعدہ اس کے مکالمے چل رہے ہیں. جو باتیں پہلے شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے کرتے ہوئے شرم آتی تھی, وہ بیٹی اور باپ, بھائی اور بہن, ماں اور بیٹا بیٹھے, نہ صرف یہ کہ سن رہے ہیں بلکہ ڈسکس بھی ہو رہا. دیکھتے ہی دیکھتے نکاح کے رشتے کو اتنا حقیر بنا دیا کہ بغیر نکاح کے ساتھ رہنا, بغیر نکاح کے پیگنٹ ہو جانا, بغیر نکاح کی اولاد پیدا ہونا کوئی بات ہی نہیں. دیکھیے پہلی نسل پہ اس کا اثر نہیں ہوگا لیکن ماحول اسی طرح سے بنتا. دو نقاب پہننے والی عورتوں کے گھر میں آج جو وہ عورتیں نظر آ رہی ہیں جن کی نانیاں یا دادیاں یا مائیں ایسی تھی, آج جو نظر آ رہی ہیں کہ کاشفات ناریات پہنے ہوئے بھی اور نہیں بھی پہنے ہوئے پورا جسم, یہ ایک دم سے نہیں ہوتا, یہ اسی طرح سے خرابی آگے بڑھتی. لیکن بات یہ نہیں ہو رہی, بات ہو رہی ہے یہ تو وہ گناہ ہے جو ہر آدمی جانتا ہے. بات یہ ہو رہی ہے وقت نہیں. کس چیز نے وقت ختم کیا؟ اس ڈش اینٹینا, اس کیبل. ایک عورت گھر سے باہر نہیں نکلی, کہا نہیں وہ اسلام نے عورت کے لیے گھر رکھا ہے, تو گھر اس لیے نہیں رکھا ہے کہ بیٹھ کے ساس و بہو کے مکالمے سنو. ایک ذمہ داری ہے, آج وقت نہیں. خاندان شادی کی تقریبات کے ٹائمنگ یہ دیکھ کے رکھنا پڑتے ہیں کہ کوئی ایسا اچھا پروگرام نہ ٹکرا رہا. چلے یہ تو پھر بھی سمجھ میں آ گیا, شادی آپ کی تقریب ہے, ولادت کی محفل ہے, شہادت کی مجلس ہے, بہت ساری چیزیں دیکھنا پڑتی ہیں جن میں یہ ایک چیز بھی دیکھی جاتی ہے. عیسائی سوال کی مجلسوں میں انتظار کرنا پڑتا ہے کہ پہلے وہ ساس بہو کی جھگڑا ختم ہو, پھر مومنین آئیں گے تو ان کو کچھ قرآن حدیث سنایا جائے. دیکھیے آہستہ آہستہ خرابی. لیکن جس کا سب سے بڑا خلاصہ ہے کہ وقت نہیں, اور وقت نہیں ہے کے حوالے سے جو بات میں کر رہا ہوں. خطبہ زہرا میں پیغمبر کی فضیلت, کیونکہ یہ بات میں نے مجلس کے شروع میں کہی, اس وقت تو یہ لوگ نہیں تھے, کہ قرآن کریم کا 1/3 رسول و آل رسول کی شان میں نازل ہوا. پیغمبر کا قصیدہ قرآن جگہ جگہ پڑھ رہا, اور یہ کہہ کے پڑھ رہا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے حبیب تیرے ذکر کو ہم نے بلند کیا. قرآن پیغمبر کا قصیدہ. مگر جب خطبہ فدق میں شہزادی کو اپنے بابا کا قرآن کے حوالے سے تعارف کرانے کا وقت آیا تو صرف اس آیت کا انتخاب کیا جو سورہ توبہ کی آیت, ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ بنت محمد, پہچان لو پہلے کہ میں کون ہوں, میں محمد کی بیٹی فاطمہ ہوں. اور اس کے بعد پھر یہ بتایا خود محمد کون.
قد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ تمہارے پاس وہ رسول آیا جو تمہارا اتنا ہمدرد ہے کہ تمہاری زحمتیں، مصیبتیں اور پریشانیاں اس کو تکلیف دیتی. حریص علیکم، وہ تم پر حریص ہے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، صاحبان ایمان کے لیے رؤوف الرحیم. خیال رکھیے گا، جہاں رؤوف الرحیم کہا وہاں یہ کہا مومنوں کے لیے، لیکن جب کہا حریص علیکم وہاں مومن کافر سب آ گئے. تمہارے لیے حریص ہے. حریص اردو زبان میں برے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، حرص والا آدمی. عربی زبان میں حریص کے معنی اچھے اور برے دونوں. ہر وہ آدمی جسے زیادہ سے زیادہ کسی چیز کو لینے کا شوق. اردو میں حریص کہتے ہیں بری چیز کا لالچ رکھنے والا. دولت، حرام چیزیں، یہ بڑا حریص آدمی. عربی میں نہیں، حریص. اگر کوئی نماز شب کا شوقین ہے وہ بھی حریص کہلائے. کوئی تلاوت قرآن کا شوقین ہے وہ بھی. رسول حریص ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے. کن معنوں میں حریص؟ علیکم، تمہارے لیے حریص ہے. یعنی رسول کو اتنا شوق ہے، اتنا شوق ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اسلام کی طرف لایا جائے. اتنا کہ سورہ شعراء میں قرآن نے اسی کو ایک اور انداز سے بیان کیا. لعلک باخع نفسک، اے حبیب تم اتنا کافروں پہ تبلیغ کرتے ہو کہ کبھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے تم مر جاؤ گے تبلیغ کرتے کرتے. یہ سورہ شعراء جس کی آخری آیت آپ کو یاد ہے، یہ شروع کی دوسری آیت، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، جس سورے کی آخری آیت ہے اس کی تیسری آیت ہے کہ اتنا تمہیں تبلیغ کا اور کافروں کو دین کے قریب لانے کا جذبہ کہ لگتا ہے کہ باخع النفس تم اپنے آپ کو مار دو گے ان لوگوں کو مسلمان کرتے کرتے. یہ پیغمبر اسلام کی مصروفیت کو بتایا جا رہا. ہم اور آپ کیا مصروف ہیں؟ ٹی وی دیکھنے میں، ڈش اینٹینا دیکھنے میں، کیبل ٹیلی ویژن دیکھنے میں. کرکٹ کے میچ ہوتے تھے لیکن وہ سال میں 2 دفعہ آدمی دیکھتا. یہ جو مصیبتیں آئی ہوئی ہے کیبل ٹیلی ویژن والی، کرکٹ کو بہت برا سمجھا جاتا ہے، وہ ہماری عورتوں کا شوق بھی نہیں، خالی مرد ہی دیکھتے. لیکن یہ وہ خرابی ہے جس میں عورتیں زیادہ ہیں، جن کو گھر میں بٹھایا اس لیے گیا تاکہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کریں، اپنے گھر کو دیندار بنائیں. وہ ایک خندق کھودیں اپنے گھر کے چاروں طرف، ہر گمراہی والی چیز کو گھر میں داخل ہونے سے روکیں. یہ کیبل کا کتنا بڑا نقصان. وقت نہیں رہا جو اصل چیز. واقعاً اگر اس کائنات میں کوئی آدمی کہہ سکتا ہے میرے پاس وقت نہیں ہے، وہ رسول. قرآن کہہ رہا حریص علیکم، اتنا شوق ہے کہ دن اور رات. میں اس موقع پہ اکثر جلدی جلدی بات کو سمجھانے کے لیے اپنے الفاظ میں ایک مثال دیتا ہوں. حریص کو اس طرح سمجھے کہ آدمی جب کسی کو نوکر رکھتا ہے تو نوکروں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. نمبر 1 وہ کہ جیسا میں نے ابھی پاکستانی دفتروں کی مثال دی کہ جتنی اس کی ڈیوٹی ہے وہ بھی کبھی نہیں کرتا. 9 بجے آفس کا ٹائم ہے، 5 بجے آفس کا ٹائم ختم ہو، 11 بجے سے پہلے کوئی آفیسر سیٹ پہ نہیں آتا، 2 بجے سب اٹھ جاتے ہیں. یہ ہمارے آپ کے ملک کی ایک عام سی کہانی ہے، اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں. یہ نوکر کی پہلی قسم. دوسری قسم یہ ہے کہ نہیں جیسے آپ کو امریکہ اور انگلینڈ میں ملیں، بالکل جتنا ان سے کہا گیا پورا وہ کریں گے، لیکن اس سے زیادہ 1 منٹ نہیں بیٹھیں گے. 9 کا ٹن 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 بج رہا ہے تو آفس میں داخل میں 5 کا ٹن 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 بج رہا ہے تو 1 مرتبہ اٹھ کے چلے گئے. وہاں بہرحال حقوق بھی ہوتے ہیں. یہاں مومنین کرام کے یہاں دیکھ لیجیے 5 بجے تک کی تنخواہ دیتے، رات کے 12 بجے تک کام لیتے. وہ بھی ایک بہت بڑی پریشانی، لیکن اتنے کم وقت میں اس کو بات کو چھیڑ دوں گا تو زیادتی ہو جائے گی، اس لیے کہ تالی دونوں ہاتھ سے بچتی ہے. لیکن بہرحال جتنا اس کا کام ہے، جتنی ڈیوٹی ہے، اتنا وہ انجام دے کے جاتا ہے. تمام انبیاء اس ٹائپ کے نوکر ہیں اللہ پہ. جتنا اللہ نے کہا اتنی انہوں نے تبلیغ کی، بس جتنا کہا اتنی تبلیغ ہو گئی، پھر ہاتھ اٹھا دی، خدا بندہ اس قوم کو تباہ کر دے، خدا بندہ اس قوم پہ عذاب نازل کر. انبیاء کی توہین نہیں کر رہا، لیکن جو ذمہ داری وہ کی، بس اس سے زیادہ نہیں. اور نوکر کی ایک تیسری قسم یہ کہ آپ نے اس کو 8 گھنٹے کے لیے رکھا، صبح 9 سے شام 5، لیکن خود اسے اس کام کا اتنا شوق ہے کہ وہ 2 گھنٹے پہلے سے آگے کام شروع کر دیتا ہے، 5 بجے کے بعد چاہے نہ آفس والے مطالبہ کریں نہ ان کا باس مطالبہ کرے، لیکن وہ اپنے کام میں لگے ہوئے. شوق ہے، اپنے شوق سے ایک کام کر رہے ہیں. 8 گھنٹے کی ڈیوٹی نہیں دیکھتے، کام ہونا چاہیے چاہے 16 گھنٹے لگ جائے. یہ عام طور پہ مسجدوں اور امام بارگاہوں اور حرم وغیرہ کے نوکر ایسے ہوتے ہیں. مسجد کے لیے کیئر ٹیکر کو رکھا ہے 9 سے 5 مثلا، وہ خالی یہ نہیں دیکھے گا، وہ اس کو مسجد کی خدمت کرنا ہے، جو اس کی ڈیوٹی نہیں ہے وہ کام بھی وہ کر رہا.
اس سے ہم نے کہا کہ بھائی تم کیئر ٹیکر ہو، لیکن جا کے یہ ذرا یہ بلب خراب ہو گیا اس کو بدل دو. وہ کنسرٹ کہا کہ نہیں کہے گا کہ الیکٹریشین کو بلائیے، میرا کام نہیں. یہ اللہ کا گھر ہے، میں ٹرسٹ یا انتظامیہ کی وجہ سے نہیں آیا ہوں، میں اللہ کے لیے آیا ہوں. جو میرا کام نہیں ہے وہ بھی مجھے کرنا. یہ تیسری قسم ہے، اس کو عربی میں حریث کہتے ہیں. 1,24,000 انبیاء میں خالی اللہ کا رسول ایسا رسول تھا کہ جتنا اللہ نے کہا کہ اس امت کے لیے حق تبلیغ ادا کرو، پیغمبر نے خالی اتنا نہ کیا. جناب نوح کی توہین کیے بغیر، جناب ابراہیم کی توہین کیے بغیر، جناب موسیٰ اور عیسیٰ کی توہین کیے بغیر ان انبیاء سے جتنا کہا اتنا انہوں نے کیا. ڈیوٹی پوری ہو گئی، بد دعا مانگی، عذاب آیا، ختم مسئلہ. پیغمبر جہاں واقعاً ڈیوٹی پوری ہو گئی، اب عذاب مانگنے کا حق رکھتے ہیں، لیکن طائف کے لوگوں کے پتھر کھائے، احد کے میدان میں تیر برداشت کیے. نہ صرف یہ کہ بد دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے، بلکہ اگر کسی نے کہا بھی تو جواب یہی دیا کہ یہ نادان و ناسمجھ، ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیا کر رہے ہیں، ان کو نہ صحیح تو اللہ ان کی آنے والی نسل میں کسی مومن کو پیدا کرے گا. میں بد دعا نہیں کر رہا ہوں. اب یہ ہے حریص. اتنا شوق ہے کہ جہاں اللہ کی طرف سے ڈیوٹی پوری ہو گئی. چنانچہ آپ تاریخوں میں پیغمبر کے حالات پڑھیے. رات کے 12 بجے 2 بجے رات تک مکے کے اس حرم میں بیٹھے رہتے ہیں جہاں اندھیرا چاہتے سب لوگ چلے جاتے ہیں، لیکن بیٹھے ہوئے کہ شاید کوئی باہر سے آنے والا مسافر مل جائے، اس سے میں تبلیغ کروں. جو ایک سوال ہے کہ شب معراج آدھی رات کو پیغمبر گئے تو وہ اپنے گھر میں کیوں نہ تھے، وہ یہاں حرم میں کیوں تھے؟ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی. یا جب آپ مکے کی زیارت کریں گے تو آپ کو بتایا جائے گا یہ حضرت ام ہانی کا گھر ہے، اور اس کی فضیلت یہ بتائی جائے گی اکثر رسول اس گھر میں رہ جاتے تھے. کیوں رہ جاتے تھے؟ کہا اس لیے کہ آدھی رات 2 بجے رات تک پیغمبر تبلیغ کر رہے ہیں. آپ سوچتے ہیں گھر جا کے کیا کروں، آنے جانے میں رات گزر جائے گی، آدھے گھنٹے یہیں آرام کرو. یہ حریصٌ علیکم. مگر اتنا مصروف ہم اور آپ مصروف نہیں ہیں. کیبل ٹیلی ویژن نے ہم کو مصروف کر دیا. ہم اور آپ مصروف نہیں ہیں، آج کے میڈیا نے مصروف کر دیا. ہم اور آپ مصروف نہیں ہیں، آج کے انٹرنیٹ کی دلچسپ سائٹ نے ہم کو مصروف کر دیا. چنانچہ اپنی ذمہ داری بھول گئے. پیغمبر واقعاً حریص ہیں، لیکن اس کے باوجود حالت یہ ہے کہ ایک نہیں مسلسل واقعات ہیں کہ شہزادی کونین کو اپنے پاس بٹھا کر دین اور اسلام کے مختلف پیغام اس سیدہ فاطمہ کو دے رہے ہیں کہ جن سے زیادہ اسلام کو کسی نے سمجھا ہی نہیں. مگر پھر بھی پیغمبر کئی واقعات، ایک نہیں ہے، روایتوں کے سلسلہ. وہ جو ایک روایت کہ بابا نے ایک دن مجھے بٹھا کے کہا بیٹی میرا کلمہ پڑھنے والے کے لیے بہترین لباس تقوی کا لباس. وہ جو روایت ہے کہ ایک دن بابا نے مجھے گود میں بٹھا کے کہا بیٹی میرا کلمہ پڑھنے والی کے بہترین زیور شرم و حیا کا زیور. یہ ساری چیزیں بابا سے فاطمہ نے کب سنی؟ اس وقت سنی جب پیغمبر اتنے بزی ہیں اپنی آفیشل ڈیوٹی انجام دینے میں، گناہگاروں کو دین کی طرف لانے میں. فاطمہ سیدہ ہیں، طاہرہ ہیں، پاک و پاکیزہ ہیں، عصمت و طہارت کا ایسا مجسمہ ہے کہ آئے تطہیر کی طہارت کا اعلان بھی فاطمہ کے ذریعے سے رسول اور علی اور اولاد فاطمہ کے لیے ہوگا. پھر بھی پیغمبر بٹھا رہے اور وقت نکال رہے ہیں. اور ہم اور آپ اس ڈش اینٹینا اور کیبل کی وجہ سے دونوں چیزیں، ڈائریکٹ کہیں کیبل بھی نہیں دیکھنا. گھر اتنی مہنگائی بڑھ گئی ہے کہ اب آپ کو 2 جاب کرنا. آپ 8 گھنٹے نہیں 16 گھنٹے کی ڈیوٹی کر رہے ہیں. نتیجہ کیا؟ وقت نہیں. اور اگر یہ نہیں ہے تب بھی نتیجہ کیا؟ وقت نہیں. کیوں؟ بیٹھے میں ٹی وی کے سامنے رات کے 12 بجے تک. یہ وہ خطرے ہیں جو کسی کو نہیں ذہن میں آتے. مکس گیدرنگ ذہن میں آتی، شراب کی محفلیں ذہن میں آتی ہے جو ٹی وی دکھا رہا، بے حجابی ذہن میں آتی ہے جو ٹی وی دکھا رہا، لڑکے اور لڑکیوں کے عشق و محبت کی داستانیں، وہ خطرے اپنی جگہ ہوں گے. اس سے زیادہ بڑے خطرے یہ کیونکہ آنکھوں کے سامنے نہیں، اسے ہم اور آپ توجہ ہی نہیں دیتے. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ ہم کتاب کھول کے دیکھتے ہیں ٹی وی، مولانا ٹی وی حرام تو نہیں ہے؟ نہیں حرام تو نہیں، پر ہم رکھیں گے. تو یہی وہ جگہ ہے جہاں شیطان ہمارے گھر میں داخل ہو گئے. چنانچہ یہ جو تیسری خرابی ہے اس کو بہت اہم سمجھیے. مومن کی اور خاص طور پر مومنہ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے اولاد کی تربیت، جس کی وجہ سے اسے باقی تمام کاموں سے فارغ کر کے یہ ذمہ داری دی گئی. اس کے لیے روزی کا مسئلہ حل ہو گیا. اس کے گھر کے مرد اس کی ساری روزی کا انتظام کرے گا. ہر آدمی کو خود اپنے لیے کمانا، لیسا للانسان الا ما سعى. لیکن بیوی سے کہا نہیں. بہت احتیاط سے ایک جملہ کہہ دوں، وقت نہیں ہے اور آج ویسے ہی
مجھے جلدی مجلس ختم کرنا تھا، پھر تھوڑی تاخیر ہو گئی، لیکن ایک جملہ کہ یہ والا مسئلہ جو ہے یہ بیوی کے حوالے سے شاید بہن اور ماں اور بیٹی کے لیے اتنا نہ ہو کہ نان و نفقہ بیوی کا تم پر پورا واجب، کیونکہ بیوی کا مطلب یہ ہے کہ جس سے تمہارے یہاں اولاد ہو رہی، اس ساری ذمہ داری تم پہ اس لیے ڈالی گئی کہ اس سے تربیت اولاد کا فریضہ لینا، تربیت اولاد جو اتنا اہم فریضہ ہے کہ اس کے لیے عورت کو ہر چیز سے مستثنا کیا گیا۔ اولاد کو وقت دو، اولاد پہ توجہ دو، اولاد کی تربیت کرو اور اولاد کا خیال کرو، اور اولاد کا خیال یہ اتنی بڑی منزل آتی ہے کہ فاطمہ دنیا سے جاتے وقت بھی اگر سب سے زیادہ پریشان، اس دنیا سے جاتے وقت بھی فاطمہ سب سے زیادہ پریشان تو اولاد کے حوالے سے۔ اب ہمارا اور آپ کی پریشانی یہ تھی کہ ہم کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا ہماری اولاد ہمارے بعد کیا رہے، فاطمہ کے لیے یہ مسئلہ نہیں، فاطمہ کو پتا ہے کہ میرے بعد یہ معصوم اولاد ہے میری، لیکن فاطمہ کی پریشانی، بلکہ ایک جملہ میں وہ کہہ دوں جو آپ محرم میں سننے کے عادی ہیں، یا میں فاطمیہ میں اکثر نہیں پڑھا جاتا، دنیا سے جانے کے بعد بھی اگر کوئی چیز فاطمہ کو اس دنیا میں بار بار لاتی ہے تو وہ یہی اولاد کا خیال ہے۔ دنیا سے چلی گئی فاطمہ، لیکن اگر بار بار پلٹ کے آ رہی جو عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری، چاہے وہ راہ کوفہ میں سکینہ کا اونٹ سے گرنا ہو اور زینب کا اپنی بچی کو تلاش کرنا ہو، پتا چلا کہ فاطمہ، سکینہ گر گئی تو دادی آ رہی ہے اپنی پوتی کو سہارا دینے کے لیے، چاہے وہ شام کے قید خانے کے اس داروغہ کی فریاد ہو کہ آپ کے خاندان کی کوئی خاتون روزانہ باہر آ کے بیٹھ جاتی ہے اور رونا اور ماتم شروع کر دیتی ہے، پتا چلا فاطمہ، اور بار بار یہ کہتی جا رہی ہیں کہ زینب بیٹی گھبرانا نہیں، آنے والی مشکل ترین منزل میں بھی میں تیرے ساتھ ہوں، اور چاہے ظاہری اعتبار سے جس رات کو فاطمہ دنیا سے گئی، کتنا خیال تھا فاطمہ کو اس وقت بھی اپنی اولاد کا، اس کو دو طریقے سے سنیے اور سمجھیے، آج یہی مصائب کافی ہیں، باقی باتیں کل ہوں گی، کہ مولا نے جب دیکھا تو بیماری کے اس عالم میں دیکھا کہ فاطمہ چکی پیس رہی ہیں، فاطمہ حسنین کے کپڑے دھو رہی ہیں، فاطمہ گھر والوں کے لیے کھانا پکا رہی ہیں، گھبرا کے کہا اس کمزوری اور بیماری میں کہ ابو الحسن میں تو دنیا سے جا رہی ہوں، مجھے بس یہی خوف رہا کہ ایسا نہ ہو میرے بعد میرے بچوں کا کوئی خیال کرنے والا نہ ہو، کسی کے پاس ان کے کپڑے دھونے کا وقت نہ ہو، ایسا نہ ہو لوگ میرا ماتم کریں اور میرے بچوں کے لیے کھانا تیار نہ ہو سکے، گھر کی اتنا خیال، اور یہ اپنی انتہا پہ پہنچ گیا کہ جب مولا اور حسنین تینوں گھر سے باہر تھے، جس دن میری شہزادی کی شہادت ہوئی تینوں گھر سے باہر تھے، جو کل آپ مصائب سنیں گے، لیکن اس وقت فاطمہ نے خاص طور پر زینب کبریٰ کو بلایا، زینب سے جو ماں کی آخری باتیں تھی وہ تینوں کے تینوں کا تعلق اپنی اولاد کے حوالے سے ہے، قریب بلانے کے بعد زینب سے دو جملے کہے جو کسی کو پتا نہ چلے کہ کیا کہا گیا، یقیناً مولا گھر سے باہر ہے، حسنین گھر سے باہر ہے، اسما بنت امیس تو گھر کے اندر ہے نا، فضہ تو گھر کے اندر ہے نا، کلثوم تو گھر کے اندر ہے نا، ہر ایک پوچھ رہا ہے، آخری وقت میں آخر شہزادی نے آپ کو بلا کے کیا کہا، اور زینب کسی کو نہیں بتاتی ہے، آخری وقت میں میری ماں نے کیا کہا کسی کو نہیں بتاتی ہے، ہاں پتا چلا تو کب پتا چلا، ایک چیز 16 سال کے بعد پتا چلی، اور ایک چیز 50 سال کے بعد، 16 سال کے بعد کب پتا چلا، ام البنین کے یہاں بیٹا ہوا ہے، میرا مولا ام البنین کے حجرے میں داخل ہوتا ہے، بچے کو اپنی گود میں لیتا ہے، چہرہ دیکھتا ہے اور کہتا ہے ہاں یہ میرا وہی بیٹا ہے جس کی مجھے تمنا تھی، جس کے لیے رسول کہے گا اس کا نام عباس رکھنا،
ذہن میں رکھیے گا، عباس سے پہلے علی کے ہاں دوسری اولادیں ہو چکی ہیں، محمد حنفیہ تو ہر ایک جانتے ہیں، لیکن اب تک زینب کی وہ کیفیت کبھی نہ تھی جو آج نظر آئی۔ جیسے ہی مولا نے کہا اس کا نام عباس رکھنا ہے، پہلی بار زینب آگے آئی، بابا میرا یہ وہی بھائی ہے جس کا نام عباس ہے؟ علی نے کہا ہاں زینب بیٹے یہ وہی بھائی ہے۔ کہا بابا پھر ایک لمحے کے لیے میری گود میں دیجیے۔ ننھے بھائی کو گود میں لیا اور ایک بار بڑی بہن جھکی، کانوں پہ منہ رکھ کے کچھ کہنے لگی۔ علی تو جانتے ہیں، مسکرا کے کہا زینب بیٹی اتنی جلدی کس بات کی تھی؟ تیرا بھائی ہے، تو ہی پالے گی، اتنے جلدی کیا بات کر رہی ہے؟ گھبرا کے کہا بابا میں ابھی بھائی سے کچھ نہیں کہہ رہی، یہ تو اماں کی وصیت پہ عمل کر رہی ہوں۔ آخری وقت میں مجھے بلا کے کہا تھا زینب بیٹی تیرا جب عباس نام کا بھائی پیدا ہو تو اس سے کہنا عباس فاطمہ تجھے سلام کہتی ہے۔ میں نے اماں کا سلام اپنے بھائی کو پہنچایا۔ ارے وقت آخر دنیا سے جاتے جاتے بھی اگر فاطمہ کو خیال ہے تو اس بات کا میرا لال اس کا محافظ ہے عباس، اس کا علمدار ہے عباس۔ یہ تو 16 سال بعد پتا چلا، اور ایک چیز 50 سال بعد پتا چلی، اور وہ کب پتا چلی؟ وہ اس سے بھی زیادہ مشکل منزل تھی۔ عباس کی ولادت تو خوشی کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، وہ تو اتنی بڑی مصیبت ہے کہ فاطمہ کہتی ہیں میرے بیٹے کے ذاکر جب کربلا پڑھنا تو میرے لال کی رخصتی ضرور پڑھنا، اور وہ رخصتی کا موقع ہے۔ ایک بار زینب بھائی کے قریب آئی، اب زینب کو پتا چل گیا یہ وقت آخر ہے، میرا بھیا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ کا بھیا ذرا گلے پر سے امامے کا ٹکڑا تو ہٹانا، کہت الحنک ہٹا۔ ایک بار زینب نے بھائی کے گلے کا بوسہ لیا۔ حسین کا سوال زینب بہن یہ اس وقت بوسے کا کون سا موقع ہے؟ تو زینب کا جواب بہن بھائی کے گلے کا بوسہ نہیں لے رہی، یہ اماں کی وصیت پہ عمل ہے۔ آخری وقت میں بلا کے کہا تھا زینب بیٹی جب میرے لال کے گلے پہ قاتل کا خنجر چلے گا میں اس وقت ظاہری طور پہ نہ ہوں گی، میرے لال کے گلے کا بوسہ لے لینا۔ دنیا سے جاتے جاتے تھے اتنا خیال، مگر ہائے فاطمہ وہ منزل کیسے برداشت کی ہوگی؟ ذوالجناح سے میرا لال زمین کربلا پہ گر رہا ہے۔ ایک بار دکھیاری ماں آگے بڑھی، آ میرے لال تجھے جلتی ریتی سے بچا لو، آ میری آغوش میں اپنا سر رکھ دے۔ الا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ پروردگارہ تمام صاحبان ایمان کی حاجتیں پوری فرما، خصوصاً ایک برادر محترم بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ ماتم حسین